الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں امید کرتا ہوں تمام عاشقان رسول خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست محبوب عالم آفاقی مجددی نقشبندی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم بیان کرنے والے ہیں کہ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک جو انسان کی زندگی ہے دنیا میں، تو ایک 4 دن کی زندگانی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا نا کلو نفس ذائقۃ الموت، اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے 3 جگہ ارشاد فرمایا، 4 پارے میں، 17ویں پارے میں اور 21ویں پارے میں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہر جاندار چیز کو کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمام کی تمام کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، صرف باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔ تو ایک دن میرا وجود بھی، ناظرین کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، مگر یاد رکھو ان قریب مجھے اور آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب مجھے اور آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ سب سے پہلی منزل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قبر کی منزل سے پار ہو گیا، جو قبر میں پار ہو گیا تو وہ ہر منزل سے پار ہو جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا اللہ اکبر وہ ہر منزل میں پھنستا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور قبر تمہارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسی کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی میں چند باتیں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ منکر نکیر کب آتے ہیں۔ جب انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو منکر نکیر انسان کی قبر میں آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز میں، کڑک آواز میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کیا ہے، تیرا رب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر انسان مسلمان ہے، ایمان کی حالت پہ اس کا خاتمہ ہوا ہے، وہ ایمان کی حالت پہ مرا ہے، وہ ایمان کے ساتھ قبر میں گیا ہے، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، کہ تیرا دین کیا ہے۔ پھر وہ سوال کا جواب دیتا ہے دین الاسلام، کہ میرا دین تو ہے وہ اسلام ہے، میرا خاتمہ جو ہوا ہے وہ اسلام پر ہوا ہے، میں نے شریعت کی پابندی کی ہے۔ اور آخری سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب اس بات پہ غور کرنا، اس شخص کے بارے میں، یہ کون سا شخص ہے۔ یہ شخص وہ ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اس شخص کے بارے میں۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے، امتی کی مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ اگر مسلمان بندہ سنی صحیح العقیدہ مردہ ہے، بندہ ہے، ایمان کی حالت پہ اس کا انتقال ہوا ہے، تو کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے درود نازل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب اتنا کہے گا تو آسمان کی طرف سے ندا آئے گی، آواز آئے گی، فرشتوں سے کہا جائے گا اے فرشتوں، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کا دین اسلام ہے، اس کا رب میں ہوں، اور جس کے تعلق سے آپ نے آخر میں سوال کیا یہ بے شک میرے رسول ہیں، اس بندے کو آرام سے سونے دو،
اسے کچھ تکلیف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے لیے جنتی لباس اس کو پہنایا جائے، جنتی بچھونا اس کو بچھایا جائے، اور جنتی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں تاکہ راحت سے رہ سکے، سکون سے رہ سکے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کی قبر میں تمام کی تمام سہولتیں دے دی جائیں گی، جنتی ہوائیں اس کو دے دی جائیں گی، جنتی کھڑکی کھول دی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی قبر تحد نظر کشادہ کر دی جائے گی، جہاں تک وہ دیکھے گا اللہ اکبر اس کی قبر کو چوڑا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کا برعکس لے لو، اس کا الٹا لے لو، اگر انسان مومن نہیں ہے، کفر کی حالت پہ اس کا انتقال ہوا ہے تو اللہ اکبر اس سے سوال کیا جائے گا، کافر سے بھی، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اس شخص کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ تو ہاں اللہ اکبر، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو کچھ جانتا نہیں، ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، ہائے افسوس میں کچھ علم نہیں رکھتا۔ تو اللہ اکبر، اب ایک پکارنے والا کہے گا، ندا آئے گی، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھایا جائے، اس کو جہنمی لباس پہنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اب فرشتے اس آواز کو سن کر کے اسے جہنمی لباس پہنائیں گے، اس کی قبر میں جہنمی بچھونا بچھا دیں گے۔ اب دو فرشتے اس پہ مقرر کر دیے جائیں گے جو ہتھوڑوں سے اس کو مارتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی قبر میں سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اس کی قبر میں بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قبر اتنی خطرناک منزل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو قبر سے پار ہو گیا وہ ہر منزل سے پار ہو جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ ہر منزل میں پھنس جائے گا۔ تو اللہ اکبر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے آپ کو چاہیے کہ میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اچھے کام کریں، ہم قبر کی، آخرت کی، حشر کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے، حشر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔